معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہیں رسول دے اسے لے لو اور جس سے رسول روکے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ سوشل میڈیا پہ تقریباً ہر رمضان شریف میں یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ اذان فجر ہوتی رہے تو تم کھاتے پیتے رہا کرو، روزہ میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں آتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب اذانیں ہو رہی ہوں اور وہ بھی عین وقت پہ ہو رہی ہوں، یعنی طلوع فجر کے وقت، تو اس وقت ساری کا ٹائم مکمل طور پر ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر اس دوران کھایا یا پیا گیا یا روزے کے منافی ایسا کوئی کام کیا تو یقیناً روزہ نہیں ہوگا اور اس کی قضا ہوگی۔ آئیے اس مسئلہ کو قرآن و حدیث کے تناظر میں ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں یہ مسئلہ ہر رمضان شریف میں جو بعض حضرات بیان کرتے ہیں کہ اذان فجر ہوتی رہے تو تم کھاتے پیتے رہا کرو، یہ سنن ابی داؤد شریف جو سیاستہ کی 6 نمبر پر کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 2350 کے اندر ہے، اور وہ جو حدیث ہے 2350 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کر کے اس کا سہارا لے کر یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، جبکہ اس کے اندر بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور جو سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان ہیں وہ حدیث کو سن کر کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور راوی بھی بڑے اعلیٰ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہٰذا یہ بات درست ہے۔ اور جو پہلے ہمیں مولویوں نے بتائی کہ اذان فجر جو ہی شروع ہو تو کھانا پینا اور سحری کرنا چھوڑ دو، یہ غلط ہے اور ہمیں صحیح گائیڈ نہیں کیا گیا، اور اب جو ہے ہمیں صحیح گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کیا جا رہا اور آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف جو ہے وہ گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کی ہم فنی حیثیت محدثین کے تناظر میں، ان کی کتابوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اس کی فنی حیثیت کیا ہے، سند کے اعتبار سے وہ صحیح ہے، ضعیف ہے، اس سے استدلال ہم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، مسئلہ اخذ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو حدیث پڑھ دی بس اس میں جو ظاہری الفاظ کے اعتبار سے مسئلہ ہے بس اس کو سن کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر اختلاف ہے، اس کے راویوں میں، اس کی سند میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، جس طرح امام حاکم نے، ناصر الدین البانی نے کہا کہ یہ صحیح ہے، لیکن بعض حضرات جو بڑے بڑے محدث ہیں جس طرح ابو حاتم الرازی ہیں، انہوں نے، اور امام بیہقی نے بھی یہ کہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے حماد بن سلمہ، اس پر محدثین نے کلام کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ضعف پایا گیا ہے وہ حماد بن سلمہ کی وجہ سے پایا گیا ہے کہ اس کا حافظہ جو ہے وہ بڑا ہونے کی وجہ سے، عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے کمزور پڑ گیا تھا، اور پھر ان کا ایک بیٹا تھا زید، وہ ان کی حدیثیں جو ہے وہ گڑمڑ کرتا رہتا تھا، تو اس لیے بھی اس کے اندر ضعف پایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی جب ایسی حدیث آ جائے جس کے اندر یہ اختلاف ہو کہ بعض کہیں صحیح ہے بعض کہیں یہ ضعیف ہے، تو اس سے تو استدلال نہیں کر سکتے اور اس سے مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ حدیث اس سے اوپر والی جو صحیح حدیثیں ہیں جن کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ان کے ساتھ یا قرآن کی آیات کے ساتھ ٹکرا رہی ہو، متضاد ہو، مخالف ہو، تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی موافقت پیدا ہو سکتی ہے،
یعنی جو اس سے اوپر والی حدیثیں ہیں یا قرآن کی آیات طیبہ ہیں، ان کے اور اس حدیث کے جو ایک سند کے اعتبار سے نیچے والی حدیث ہے، کیا تطبیق ہو سکتی، موافقت ہو سکتی ہے؟ تو فابیہ سبحان اللہ کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہو رہی تو پھر اس کو چھوڑ دینا ہے، اس پر عمل نہیں کرنا، پھر قرآن پر عمل کرنا ہے یا اس حدیث سے اوپر والی جو حدیث ہے صحیح ہے جس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے صحیح ہونے میں، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں علماء محدثین کا اختلاف ہے، استدلال کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، اور اس سے اوپر والی جو صحیح حدیثیں ہیں، اس کا تو 6 نمبر ہے نا سنن ابی داؤد کا، اس سے اوپر بخاری ہے اور مسلم شریف ہے، ان کے اندر جو سحری کے حوالہ سے ذکر ہے وہ واضح ہے، اور قرآن کے اندر بھی واضح ہے۔ مثال کے طور پر آپ سورہ بقرہ پڑھیں اور اس کی آیت نمبر 187 پڑھیں، تو 187 کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ سحری کے اختتام کے بارے میں واضح فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا وہ سیاہ دھاگے سے واضح اور ظاہر ہو جائے، من الفجر یعنی طلوع فجر ہو جائے، فجر کا وقت ہو جائے۔ یہ من بیانیہ ہے فجر سے پہلے، اور اس کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ سحری کا جو اختتامی وقت ہے اور جو دی اینڈ ہے وہ ہے کہ جب طلوع فجر ہو جائے، واضح الفاظ ہیں فجر کے۔ آئیے بخاری اور مسلم کی طرف جو صحیح حدیثیں ہیں ادھر چلتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں 2 اذانیں ہوتی تھیں، ایک اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، اور ایک حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اذان دیا کرتے تھے کہ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں رات کے وقت اور طلوع فجر سے پہلے پہلے، اور جو قیام کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں یا سحری وغیرہ کر رہے ہیں تو ان کو متنبہ کرنے کے لیے، تاکہ جلدی جلدی جو ہے وہ اپنے نوافل پڑھ لیں، اور جو سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں، اور جو سحری کر رہے ہیں وہ جلدی سحری کر لیں، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ طلوع فجر ہونے والی ہے اور فجر کی اذانیں شروع ہونے والی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض لوگوں کو یہ خدشہ پیدا ہوا، وہم پیدا ہوا کہ حضرت بلال جب اذان دیتے ہیں تو اس وقت کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت بلال اذان دیتے ہیں تو بعض لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان بلالا کان یؤذن بلیل، کہ بے شک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ رات کی اذان دیتے تھے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، کب تک؟ حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ ام مکتوم یعنی ابن ام مکتوم اذان دیں۔ کیوں؟ فإنہ لا یؤذن حتی یطلع الفجر، کیونکہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت اذان دیتے ہیں جب فجر طلوع ہو جاتی ہے، فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اذانوں کا وقت ہو جاتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی اسی طرح، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ بھی اسی طرح ہے، اور دیگر کتب حدیث میں صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ میں ہی واضح کر دیا تھا کہ تم کب تک سحری کر سکتے ہو، اور قرآن نے بھی واضح کر دیا۔ تو اگر ہم اس حدیث پاک کو لیں جس کے اندر اختلاف ہے صحیح اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے، تو میرے بھائی یہ قرآن سے بھی ٹکرائے گی اور حضور کے صحیح فرمان سے، بخاری اور مسلم سے بھی ٹکرائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کو ترجیح دیں اور ان پر عمل کریں، اور پھر تمام صحابہ کا
اور آل بیت اطہار کا اور پوری امت کا اس پر اجماع آج تک چلا آ رہا ہے کہ جو ہی اذان فجر وقت پہ شروع ہوتی ہے، یعنی طلوع فجر کے وقت، تو یا الارم بجتا ہے کہیں یا اعلان ہوتے ہیں طلوع فجر کے وقت، تو وہ سب اس وقت ساری کھانا بند کر دیتے ہیں۔ یا پہلے زمانہ میں وہ نقارہ بجایا جاتا تھا، اسی طرح وہ گولا چلایا جاتا تھا دیہاتوں کے اندر، تو یہ اس وجہ سے کہ اب فجر کا وقت ہو گیا ہے، اب سحری کا وقت نہیں رہا، تو میرے بھائی یہ ساری امت کا اس پر اجماع ہے۔ اس لیے امت کے ذہنوں میں انتشار پیدا نہ کریں، پہلے ہی امت انتشار کا شکار ہے، فرقہ واریت کا شکار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔